21واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 21ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبلہ، اور نہیں تھے آپ تلاوت کرتے اس قرآن سے پہلے، من کتاب کسی کتاب کی، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، اس وقت البتہ شک کرتے باطل لوگ۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے آنے سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی کچھ لکھ سکتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے لکھے پڑھے ہوتے تو کافر اور مشرک لوگ یہ شک کرتے کہ یہ پرانی کتابوں کے مضامین ہمیں سنا رہا ہے۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھے پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم کتاب پڑھتے اور لے کر آئے، تو یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے، ایک تو مشرک یہ کہتے کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کر ہمیں سنا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے یہود و نصارہ، چونکہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر کی گئیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ نبی امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں۔ تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ ہماری کتابوں میں تو اس نبی کی صفت یہ ذکر کی گئی ہے، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا نبی آپ ان کو کہہ دو کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی فصیح و بلیغ کتاب لے آنا یہ میری نبوت کی سچی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم تو سب سے بڑا معجزہ ہے آقا کی نبوت کا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے فرمایا کہ اس میں یہ لوگ شک نہ کریں آقا علیہ السلام کی نبوت میں۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے اس قرآن سے پہلے کسی اور کتاب کی، آقا کسی اور کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے. اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
اس وقت البتہ شک کرتے باطل لوگ اگر اللہ کے پاک پیغمبر لکھے اور پڑھے ہوئے ہوتے اس قرآن سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ آیتیں ہیں بالکل واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کی آیتیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، یہ بھی اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی بھی آسمانی کتاب یا دنیا کی کوئی کتاب ہو، اس کتاب کا حافظ کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ کے قرآن کے حافظ ایک نہیں، ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، الا الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ وقالوا، اور کافروں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ قل فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مشرکین کی ہٹ درمی دیکھیے، مشرکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات انہوں نے دیکھے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمائش کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے معجزات تم لے کر آؤ، اور مثلاً کہتے تھے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے مکہ کی سرزمین پہ کچھ بھی نہیں اگتا، آپ اگر نبی ہو یہ معجزہ دکھاؤ کہ مکہ کی سرزمین میں ہم لوگ زراعت کا کام کریں اور اس سے باغ نکلیں اور نہریں جاری ہوں، ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے۔ فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے، اور کہتے کہ کیوں نہیں اس نبی پر اللہ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوتی، معجزات ظاہر ہوتے۔ تین جواب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ میرا نبی، ان مشرکین کو آپ تین جواب دے دیجئے، یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر معجزات اور نشانیاں کیوں نہیں آتی، حالانکہ یہ وہ نبی ہیں کہ سارے نبیوں سے زیادہ معجزات آقا علیہ السلام کے ہیں، اور ان مکہ کے مشرکوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور آقا علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے پانی نکلتا ہوا دیکھا، اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے لحاف مبارک کے معجزے، اور اسی طریقے سے آقا کے اور بہت زیادہ معجزے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس کے باوجود کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کہ یہ کیسا نبی ہے، اس پر کوئی اللہ کی طرف سے
معجزات اور نشانیاں نہیں نازل کی جاتی؟ تو اللہ پاک نے اس کے آقا علیہ السلام کو 3 جواب کے بارے میں فرمایا کہ آپ مشرکین کو یہ 3 جواب دے دیجئے۔ پہلا جواب تو اے میرا نبی آپ ان کو یوں کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ معجزہ مجھ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اور معجزات یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور میں اپنی مرضی سے تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا تو میں پیغمبر مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، بلکہ میری جو ذمہ داری اللہ پاک نے سونپی ہے، مجھے دی ہے، وہ یہ ہے انما انا نذیر مبین، میں اللہ کی توحید اور اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دوں، باقی معجزات یا کرامت یا الہام کچھ ہو نہ ہو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب اللہ دکھائیں گے تو میں اللہ کے حکم سے اللہ میرے ہاتھ پہ معجزے کو ظاہر کر دیں گے، وگرنہ مجھ پیغمبر کے اختیار میں معجزہ دکھانا نہیں ہے۔ میرا کام صرف اور صرف واضح ڈرانا ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے۔ سورہ مومن آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی رسول کے لیے بھی یا کسی رسول کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، صرف آقا علیہ السلام کا نہیں بلکہ اللہ نے لِرَسُولٍ فرمایا، کسی رسول اور نبی کو یہ اختیار نہیں ہے ان یأتی بآیت، کہ یہ کوئی اپنی مرضی سے معجزہ پیش کرے، ہاں الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت ہوگی تو نبی تب معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو نبی اپنی مرضی سے معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں وما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باذن اللہ، رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہر معجزے کے بعد باذن اللہ، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے امر سے کیا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، وگرنہ میرا کوئی کمال نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر معجزے کے بعد باذن اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ معجزہ کسی رسول اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی اجازت نہ ہو تو نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا اولم یکفہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ میں اللہ نے اتنا فصیح اور بلیغ قرآن نازل کیا، ان لوگوں پر نبی پر قرآن نازل ہوا، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے نازل کیا، اور آقا علیہ السلام امی بھی ہیں، پھر بھی فصیح اور بلیغ کلام میں اللہ نے نازل کیا، کائنات میں اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ اور نبی پاک کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کریم سے بڑا معجزہ کائنات میں کوئی نہیں۔ اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، معجزہ باقی نبی کی نبوت باقی ہوتی ہے، معجزہ ختم نبی کی نبوت ختم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزات لے کر گئے، معجزات بھی ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھے تو دنیا سے معجزے بھی گئے۔ تو معجزہ نبی کی نبوت کی نشانی اور دلیل ہوتی ہے، جب تک معجزہ باقی نبی کی نبوت بھی باقی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہزاروں معجزات کا ظہور ہوا، آقا دنیا سے تشریف لے گئے، آقا کے معجزات میں سے قرآن معجزہ باقی ہے، یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، نبی کی نبوت بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
اور اگر کوئی آئے تو کذاب اور دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن اللہ فرماتے اس سے بڑا اور کون سا معجزہ ہے؟ یہ لوگ نہیں دیکھتے عرب لوگ کتنے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، لیکن قرآن آیا، سب کی وہ کہتے ہیں بولنی جسے کہتے ہیں نا بند ہو گئی، کوئی جواب نہ دے سکا۔ بڑے بڑے شاعر، فصیح اور بلیغ کمال درجے کے لوگ تھے، ایک دوسرے کی ضد میں ٹکر میں کلام پیش کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکاتے تھے اور چیلنج ہوتا تھا لاؤ میری ٹکر کا کلام۔ اتنے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر ہوتے تھے، ایک کا کلام آتا دوسرا لے کے آتا تو وہ اتر جاتا، کیوں؟ اس کی ٹکر کا کلام آ گیا۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، یہ لوگ نہیں دیکھتے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ سارے عرب کے شعراء فصیح اور بلیغ کمال درجے کے، سورہ کوثر کا جواب کوئی نہ لکھ سکا، اور سب نے کہہ دیا اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، ما ھذا کلام بشر، یہ تو کسی بندے کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے وہ سمجھ گئے یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرا نبی ان کو یہ بھی فرما دیجئے، دوسرا جواب یوں دیجئے کہ اس سے بڑی اور نشانی کون سی لائی جائے؟ یہ تو سب سے بڑی نشانی ہے، معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور ایک امی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کلام کہاں سے آ رہا ہے جس کی لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ مشرک کہتے تھے، وہ آقا علیہ السلام ایک لوہے والے کے پاس بیٹھتے، وہ کہتے یہ بنا کر دیتا ہے نبی پاک کو کلام۔ ذرا دیکھو تو صحیح، عقل کے ناخن لو، نبی پاک امی، اور بڑے بڑے شعراء بھی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے فصیح و بلیغ بھی کہہ رہے ہیں ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے، مان لو نا۔ اس سے بڑی اور نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دو جواب دیے، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا، کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، معجزات کیوں نہیں آتے؟ قل فرما دیجئے اے میرا نبی ان کو جواب دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک معجزات نشانیاں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مجھ محمد الرسول اللہ کے اختیار میں نہیں۔ اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ دوسرا جواب دیا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا انہیں کافی نہیں یہ نشانی قرآن والی، اَنَّا أَنزَلْنَا، کہ بے شک ہم نے اتاری، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، یُتْلَى عَلَيْهِمْ، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن آقا پر نازل ہوا سب سے بڑی معجزات میں نشانی اور سب سے بڑا معجزہ ہے، جو آقا علیہ السلام تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان فی ذالک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے اس قرآن میں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا اس قرآن کا کہ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں،
قرآن کے منکر کو کبھی قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ اور تیسرا جواب جو دیا انشاءاللہ اس کو کل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا